السلام علیکم. کیا آپ جانتے ہیں ایک محب وطن پاکستانی سیاسی کارکن کو بھارت کی فلم دھرندر میں ڈاکو بنا دیا گیا؟ جس شخص نے پیپل پارٹی کے لیے کام کیا اور اپنے لوگوں کے لیے جد و جہد کی، اسے رحمان ڈکیت کہہ کر ایک جرم کرنے والا بنایا گیا. رحمان ڈکیت کی دی ہوئی موت بڑی کسائی نما ہوتی ہے. یہ صرف ایک فلم نہیں بلکہ ایک شناخت کی بربادی ہے. تو آئیے آج سردار عبدالرحمان بلوچ اور فلم دھرندر کی اصل کہانی کو جانتے ہیں. یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ سچ ہے سردار عبدالرحمان بلوچ کی. کراچی سندھ کے ایک محنتی سیاسی کارکن جن کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے تھا، لیکن بھارت کی حالیہ فلم دھرندر میں انہیں ایک مکمل مختلف نام، چہرہ اور کردار کے ساتھ دکھایا گیا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے حقیقت اور جھوٹ کی کوئی حد نہ ہو. ہوا سردار عبدالرحمان بلوچ. سردار عبدالرحمان بلوچ لیاری کے عوامی اور سیاسی پس منظر سے تعلق رکھتے تھے. پیپل پارٹی کے لیے انہوں نے عملی کام کیا. علاقائی سیاست میں انہوں نے عوام کے لیے جدوجہد کی اور وہ اپنے علاقے میں ایک محترم معروف سیاسی شخصیت تھے، نہ کہ کوئی فلمی ویلن یا دشمن ریاست. ان کی زندگی میں اختلافات اور سیاسی چیلنجز ہو سکتے تھے، لیکن ان کا نام بین الاقوامی دہشت یا تشدد کے ساتھ کبھی بھی جوڑا نہیں کیا. یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ سردار عبدالرحمان بلوچ کی تاریخ صرف ایک سیاستدان کی نہیں بلکہ پاکستان کے عوام اور لیاری کی کہانی بھی ہے. فلم دھرندر میں انہیں رحمان ڈکیت کے نام سے دکھایا گیا، ایک بے رحم، تشدد پسند اور ریاست دشمن کردار کے طور پر. یہ صرف ایک غلط نام نہیں، یہ شناخت چوری ہے، حقیقت کی توہین ہے اور پاکستانی عوام کے جذبے کے ساتھ کھیلنا ہے. ایک زندہ شخصیت کو فلم کے سنسنی خیز اسکرپٹ کے لیے منفی کردار میں بدلنا صرف اخلاقی نہیں بلکہ سیاسی حد سے بھی تجاوز ہے. حقیقت پاکستانی شہری سیاسی وابستگی، پیپلز پارٹی، عوامی اور مقامی سطح کی سیاست، لیاری کراچی کا سماجی اور سیاسی تناظر، عوام کے لیے کام کرنے والا محب وطن. فلم میں مجرم، ڈاکو، منفی سٹیریوٹائپ، یک طرفہ ایگزاجریٹڈ کردار، پاکستانی عوام اور سیاست کی حقیقی تصویر کو نظر انداز. فلم نے ایک انسان کو کردار بنایا اور کردار کو دشمن پاکستان کے طور پر پیش کیا. یہ صرف سردار عبدالرحمان بلوچ کی توہین نہیں، یہ ہماری قومی شناخت کی بھی توہین ہے. سوال صرف یہ نہیں کہ فلم آزادی اظہار ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کیا کسی قوم کی تاریخ کو بغیر تحقیق کے تفریح کے لیے ڈسٹورٹ کیا جا سکتا ہے؟ جب بھارت کی فلم ایک پاکستانی سیاسی شخصیت کو ڈاکو کے طور پر دکھاتی ہے تو یہ صرف فلم نہیں بلکہ یہ ایک سیاسی بیانیہ بن جاتی ہے جو پاکستان کی ساکھ اور عوام کی قربانیوں کو نقصان پہنچاتی ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے کردار اور تاریخ پر کوئی بھی ملک یا فلم ساز بغیر تحقیق قابو پا نہیں سکتا. یہ ویڈیو کسی جرم یا ہتھ کنڈے کا دفاع نہیں بلکہ سچ اور حق کا دفاع ہے. سوچئے اگر کل آپ کی شناخت کسی فلم یا میڈیا کی وجہ سے بدل دی جائے
کیا آپ خاموش رہیں گے؟ سردار عبدالرحمان بلوچ ایک انسان تھے، ایک محب وطن پاکستانی تھے، اور ان کی حقیقی کہانی فلم کی اسکرپٹ سے کہیں بڑی ہے۔ سچ دکھانا، حقیقت بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اصل تاریخ زندہ رہے، پاکستان کے حقائق اور عوام کی قربانیاں منظر عام پر آئے، تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ خاموشی اکثر جھوٹ کا ساتھ دیتی ہے۔ And it is our collective responsibility to speak the truth.